اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ثلاثی مزید فیہ۔ اب تک ہم نے پڑھا ثلاثی مزید فیہ، ثلاثی مزید فیہ کیا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پڑی۔ آج ہم پڑھتے ہیں ثلاثی مزید فیہ، ثلاثی مزید فیہ کے ابواب۔ تو ہم نے ثلاثی مزید فیہ کے دو ابواب پڑھی، باب افعال اور تفعیل۔ آج ہم ثلاثی مزید فیہ کے اور باب پڑھیں گے، باب مفاعلہ، باب تفاعل اور تفاعل۔ یہ تین ابواب ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم باب مفاعلہ پڑھتے ہیں۔ باب مفاعلہ یہ فعل متعدی باب ہے، اس کی مفعول اور مضارع مجہول، ماضی مجہول سارے صیغے آتے ہیں۔ تو اس کے ہم صرف صغیر اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے مادہ وزن باب، پھر ماضی مجہول، مضارع مجہول، امر نہیں، اس میں مصدر تک۔ میں ایک لفظ لیتا ہوں، باب فعلہ، جو کہ مفاعلے کا سب سے پہلا لفظ ہے۔ اس کا مادہ ہے فعلہ، کیونکہ اس کے جو اصل حروف ہیں یہ فعلہ ہیں اور یہ ثلاثی مزید فیہ ہیں، اس کے درمیان میں الف زائد آیا ہے۔ دوسرا، اس کا وزن جو ہے، یہ مادے کا جو وزن ہے یہ فعلہ، فاعلہ، فعلہ، معروف ماضی میں تینوں آ سکتا ہے۔ اس کا باب جو ہے یہ باب فعلہ یعنی باب مفاعلہ سے آیا ہے۔ یہ ماضی مجہول ہے، ماضی واحد مذکر غائب، ماضی معروف، اور اس کا ماضی مجہول فعل آتا ہے۔ اسی طرح کہ جب ہم ماضی مجہول بنانا ہے تو ہم ماضی معروف سے اس طرح بنائیں گے کہ ماضی معروف کے شروع میں پیش لگا دیں گے، جیسے کہ یہ اصل میں تھا فعلہ، یہ ماضی معروف تھا، لیکن جب ہم اس سے ماضی مجہول بنائیں گے تو ہم اس فا کو پیش دیں گے، تو یہ بنتا ہے فعلہ، جو یہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اور فعل اپنے بعد کو واو کا تقاضا ہے کہ اس کے بعد واو ہو، تو یہ فعلہ سے فعلہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کا ماضی مجہول فعلہ ہے۔ اس کا مضارع معروف یفاعل، اس لیے کہ ہم نے پڑھا کہ ثلاثی مزید فیہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے علامت مضارع مضموم ہوتا ہے، مضارع مجہول یفاعل۔ تیسرا، امر فاعل آتا ہے۔ اسی طرح کہ جب ہم نے امر بنانا ہو تو ثلاثی مزید فیہ میں مضارع معروف سے اس طرح بنائیں گے کہ علامت مضارع دور کرنے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک تھا تو اس کے آخر کو ساکن کر دے، تو یہ فاعل سے فاعل بن گیا۔ تیسرا، لا تفاعل، جب ہم نے نہیں بنانا ہو تو اس مضارع کے شروع میں ہم لا لگا دیں اور اس کے آخر کو ساکن کر دیں تو نہیں بن جاتا ہے، اس میں فاعل اس کا مفاعلون آتا ہے۔ اس طرح کہ ہم فاعل مضارع معروف سے بنائیں گے، مضارع معروف علامت مضارع دور کرنے کے بعد اگر پہلا مضارع دور کرے اور اس کی جگہ مضموم لگا دے اور آخر کو تنوین دے تو یہ یفاعل سے مفاعل بن گیا۔ تیسرا، مفعول ہم مضارع مجہول سے بنائیں گے، اس طرح کہ علامت مضارع دور کر دے، اس کی جگہ میں مضموم لگا دے اور اس آخر کو ساکن کر دے تو یفاعل سے مفاعل بن گیا۔ مصدر، یہ اس باب کا جو مصدر آتا ہے باب مفاعلہ، اس لیے ہم ان سارے صیغوں کو باب مفاعلہ سے جانیں گے، کیونکہ ثلاثی مزید فیہ کا ایک باب آتا ہے، یہ سارے باب مفاعلہ سے آتا ہے۔ باب مفاعلہ کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں فریقین موجود ہو، لیکن دوسرا فریق جو ہو وہ کام پر مجبور ہوا ہو، یہ باب متعدی ہے۔ دوسرا باب ہے باب تفاعل۔ باب تفاعل یہ باب تفعیل سے آیا ہے، باب تفعیل متعدی ہے لیکن باب تفاعل یہ لازم باب ہے، اس لیے یہ دونوں جوڑا ہیں۔ تو باب تفاعل جب ہم پڑھیں گے تو اس کے پہلے ہم ایک ماضی کا صیغہ لیتے ہیں تفاعلہ، اس کا مادہ ہے فا عین لام۔ اس کا باب تفاعل کا باب مفاعلہ کی طرح سارے صیغے آتے ہیں، جیسے کہ تفاعلہ کا مادہ ہے فعلہ، اس کا وزن فعلہ، فاعلہ، فعلہ تینوں آ سکتا ہے۔ یہ باب متعدی ہے، لازم ہے، اس لیے اس کا ماضی مجہول نہیں آتا ہے۔ مضارع معروف اس کا یتفاعل آتا ہے، اس کا ماضی مجہول اس لیے نہیں آتا ہے کہ باب لازم ہے اور لازمی مجہول اور مفعول کے صیغے نہیں آتے ہیں۔ اس کا امر آتا ہے تفاعل، اس طرح کہ ہم اس کو بھی
مضارع معروف سے بنائیں گے. مضارع معروف علامت دور کرنے کے بعد آخر کو ساکن کر دیں تو تفاعل بن گیا. لا تفاعل علامت مضارع دور کر دے اور اس کے آخر کو ساکن کر دے تو لا تفاعل بن گیا. اور اس کا مصدر جو آتا ہے وہ مصدر تفاعل آتا ہے. ہم باب تفاعل کو مصدر سے اس لیے پہچانیں گے کہ ثلاثی مضمون فعل کا ایک باب یعنی ایک مصدر آتا ہے اور ہم اس کو اس مصدر سے جانیں گے. اور یہ اس کا خاصیت یہ ہے باب تفاعل کا کہ باب تفاعل میں تدریج اور اہتمام پایا جاتا ہے اور یہ تفاعل جو ہے یہ تفعیل سے بنا ہوا ہے اس لیے اس میں بھی تدریج اور اہتمام کا معنی پایا جاتا ہے. تیسرا باب تفاعل، اس میں تفاعل میں عین مشدد تھا اور اس میں فا سے پہلے ایک زبر تھا تفاعل. تو تفاعل بھی یہ باب مفاعلہ سے آیا ہے. تفاعل بن گیا ہے باب مفاعلہ. باب تفاعل کے ایک قرآنی مثال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو ایام معدودات گنے ہوئے دنوں میں. فمن تعجل فی یومین پس جس نے جلدی کی ان 2 دنوں میں فلا اثم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر اور جس نے تاخیر کی فلا اثم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى اس کے واسطے جو ڈرا. واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو. وعلموا اور تم جانو انکم الیہ تحشرون کہ بے شک تم اس کی طرف واپس اکٹھے کیے جاؤ گے. اس آیت میں 2 مثالیں ہیں باب تفاعل کی. ایک باب من تأخر و من تعجل، یہ دونوں جو صیغے ہیں ماضی کا یہ باب تفاعل سے آیا ہے. تفاعل بروزن تعجل، تفاعل بروزن تأخر، یہ دونوں صیغے ماضی معروف فاعل مذکر غائب اسباب تفاعل سے آئے ہیں. تیسرا باب تفاعل یہ باب مفاعلہ سے آیا ہے. ان دونوں کا خاصیت ایک جیسا ہے لیکن جو باب مفاعلہ ہیں وہ متعدی ہیں اور باب تفاعل جو ہیں یہ لازم ہے. کیونکہ اس لیے اس کے ماضی مجہول مضارع مجہول اور اس کا مفعول نہیں آتا ہے. تفاعل یہ ماضی معروف واحد مذکر غائب اس کا ماضی مجہول نہیں آتا ہے. مضارع مجہول یتفاعل، مضارع معروف یتفاعل اس کا مضارع مجہول نہیں آتا ہے کیونکہ یہ لازم ہے. اس کا فاعل متفاعل آتا ہے. اسی طرح کہ علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میں مضموم لگا دے اور آخر کو تنوین لگا دے تو متفاعل بن گیا. اس کا مفعول اس لیے نہیں آتا ہے کہ یہ لازم ہے. متفاعل یہ امر ہے علامت مضارع دور کر کے اور آخر کو ساکن کر دے تو تفاعل بن جاتا ہے. نہیں اس کے شروع میں لا لگا دینے سے اور آخر کو ساکن کر دینے سے نہیں بن جاتا ہے. اور تفاعل اس کا مصدر ہے اور ہم یہ باب مصدر سے پہچانیں گے اس لیے کہ اس کا مصدر ایک ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو ایک مصدر سے پہچانیں گے. اس کی خاصیت بھی باب مفاعلہ کی طرح ہے کہ اس میں فریقین ہو لیکن باب مفاعلہ میں دوسرا فریق کام پر مجبور کیے ہو اور اس باب تفاعل میں دونوں ایک کام کے لیے تیار ہو پہلے سے. جیسا کہ ایک قرآن شریف کا مثال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. یہ ایمان والو یا ایھا الذین اے وہ لوگ آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، اذا تداینتم جب تم آپس میں قرض لیتے ہو، بدین قرض پر، الی اجل مسمى مقررہ وقت تک، فاکتبوہ پس تم اس سے لکھ دو، ولیکتب بینکم اور چاہیے کہ وہ اس سے لکھ دو تم آپس میں کاتب بالعدل ایک عادل کاتب پر. اس میں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم میں جو تداینتم آیا ہے یہ باب تفاعل سے آیا ہے. ماضی جمع مذکر حاضر کیونکہ ان میں جو ضمیر ہیں تم، یہ تم ہمیشہ ماضی کے ساتھ آیا ہے جب تم قرضہ دیتے ہو. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا.
رب زدني علما. اللهم إني أعوذ بك من أربع: من علم لا تنفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا تخشع، برحمتك يا أرحم الراحمين.